جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ ابتدا میں جب مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ آئے اور وہاں کی فضا کو اپنے حق میں دیکھا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ بھیجا کہ بلا تاخیر کوفہ پہنچ جائیں۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ روانگی کی تیاریاں کرنے لگے۔ عزیز اور خیر خواہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ جائیں۔ انہیں یکے بعد دیگرے سب نے روکنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا کہ آپ کا عراق جانا ایک خطرناک کام ہے، کیونکہ وہاں یزید کا مقرر کردہ عامل موجود ہے جس کے پاس فوجی طاقت اور مال کی کوئی کمی نہیں۔ عوام الناس دولت کے غلام ہوتے ہیں، اس لیے ممکن ہے کہ وہ لوگ جو اس وقت بلاوے بھیج رہے ہیں بعد میں آپ کے خلاف جنگ پر آمادہ ہو جائیں۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ آپ مکہ میں رہ کر ہی خلافت کی کوشش کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استدعا کی کہ آپ کوفہ تشریف لے جانے کا ارادہ ملتوی کر دیں، کیونکہ موجودہ حالات میں وہاں جانا مناسب نہیں، بالخصوص اہل و عیال کو ایسے خطرناک سفر میں ساتھ لے جانا سراسر خلاف مصلحت ہے۔ پھر فرمایا، اہل کوفہ کی بے وفائی اور غداری مسلم ہے، فریب کاری ان کی فطرت بن چکی ہے، اس لیے ان کی باتوں میں نہ آئیں، اور اگر آپ نے جانے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو بجائے عراق کے یمن چلے جائیں، وہ ایک محفوظ مقام ہے اور وہاں حامیان اہل بیت کی کافی تعداد موجود ہے۔ لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام خود بھی سمجھ رہے تھے کہ یزید کی سلطنت کے کسی بھی حصے میں رہتے ہوئے اس کی بیعت کے بغیر چارہ نہیں۔ وہ جانتے تھے کہ بنو امیہ نے اپنی فوجی طاقت کے زور سے ایک دنیاوی بادشاہت قائم کر لی ہے، جس کے استحکام کے لیے وہ ہر ممکن وسیلہ اختیار کرنا جائز رکھیں گے۔ ایسے حالات میں مکہ کی رہائش یا حرم کی پناہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتی تھی۔ حضرت امام علیہ السلام پر یہ حقیقت بخوبی واضح تھی، اس لیے انہوں نے حق کو آشکار کرنے کا یہی بہترین موقع سمجھا۔ چنانچہ اپنے دل سے فیصلہ کر کے روانہ ہو پڑے۔ کچھ دور گئے تھے کہ آپ کے چچا زاد بھائی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد ان کا اور حاکم مدینہ کا خط لے کر آیا، جس میں درج تھا کہ آپ مدینہ تشریف لے آئیں، وہاں آپ کی جان و مال کی حفاظت کا بندوبست کیا جائے گا۔ لیکن مکہ کی طرح مدینہ بھی کسی ایسے شخص کے لیے موزوں جائے پناہ نہ بن سکتا تھا جو امی فرما روائے وقت کی بیعت سے منکر ہو۔ اس کا مشاہدہ خود یزید ہی کے عہد میں ہو گیا، جب اس کی فوجوں نے ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہلا حملہ کر کے مدینہ کو تہہ بالا کر ڈالا۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سیاسی پناہ کی پیشکش پر بھروسہ نہ کیا اور آگے بڑھتے گئے۔ صلبہ کے مقام پر محمد بن اشعث کا بھیجا ہوا قاصد ملا، جس نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی اور ان کا آخری پیغام سنایا۔ اس وقت ہمراہیوں کی اکثریت نے یہ صلاح دی کہ نامساعد حالات میں آگے بڑھنا بے سود ہے، بہتر ہے کہ لوٹ چلیں، ورنہ ہمارا بھی وہی حشر ہوگا جو مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا ہے۔ اس پر مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیز و اقارب نے جوش میں آ کر کہا کہ ہم ہرگز واپس نہیں جائیں گے، بلکہ کوفہ جا کر یا تو اپنے مقتول بھائی کا بدلہ لیں گے یا اسی کی طرح جان قربان کر دیں گے۔ چنانچہ سفر جاری رہا، مگر دیگر قبائل کے لوگ ساتھ چھوڑ گئے اور صرف اپنے ہی خاندان کے افراد رہ گئے۔ ابن زیاد کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی کی اطلاع مل چکی تھی۔ اس نے آپ کو روکنے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ چشمہ شراف سے آگے بڑھے تو اہل کوفہ کا ایک سردار حر بن یزید تمیمی 1000 سوار کے ساتھ آگے آیا اور کہا کہ ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ آپ کو کوفہ میں ابن زیاد کے سامنے لے جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آپ لوگوں نے خود ہی مجھے اپنے ہاں بلایا تھا، اگر تم اپنے عہد پر قائم نہیں ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ لیکن حر مزاحم ہوا اور راستہ روک لیا۔ اسی اثناء میں ایک دوسرا لشکر عمرو بن سعد کی سرکردگی میں آ پہنچا۔
ابن سعد حضرت حسین علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار تھا اور اس کی دلی خواہش تھی کہ مصالحت کی کوئی صورت پیدا ہو جائے، مگر ابن زیاد کی ہٹ درمی کے سامنے کوئی پیش نہ گئی۔ اس کے بعد ابن زیاد نے عمرو بن سعد کو حکم بھیجا کہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے یزید کی بیعت پیش کرو، اگر قبول کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ ان پر پانی بند کر دو۔ امام حسین علیہ السلام کسی قیمت پر بھی یزید کی خلافت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے، اس لیے ابن زیاد کو لکھا کہ میں واپس چلا جاتا ہوں، تم مزاحمت نہ کرو، لیکن وہ بیعت لینے پر تلا ہوا تھا۔ چنانچہ جواب میں لکھا کہ سوائے میرے حکم کی تعمیل کے کوئی دوسری صورت نہیں ہو سکتی۔ محرم کی 7ویں تاریخ کو ابن سعد کی فوج نے اہل بیت کو فرات سے پانی لینے سے روک دیا۔ اس کی فوج میں وہی لوگ تھے جنہوں نے خطوط لکھ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تھا، اور اب خود ہی ان پر پانی بند کر دیا۔ کربلا کے لک و دک صحرا میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیاسے تھے، بچے پیاس سے بلک رہے تھے اور جوان نڈھال ہو رہے تھے، مگر ظالموں کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اسی اثناء میں شمر فوج کا ایک مزید دستہ لے کر آن پہنچا، جسے ابن زیاد نے ہدایت کی تھی کہ اگر ابن سعد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے میں لیت و لال کرے تو اسے برطرف کر کے خود کمان سنبھال لینا۔ شمر کی آمد سے حالات اور زیادہ خراب ہو گئے اور مفاہمت کا کوئی امکان باقی نہ رہا۔ امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ جنگ ناگزیر ہو گئی ہے تو اپنے 72 جانثاروں کے ساتھ مقابلہ کو نکلے۔ 10 محرم 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھی بڑی بہادری سے لڑے، مگر 4000 مسلح لشکریوں کے سامنے 72 آدمیوں کی مختصر سی جماعت کی کیا حیثیت تھی۔ تھوڑے ہی وقت میں سب شہید کر دیے گئے۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پوشاک بدلی، قبائے مصری پہنی، امامہ رسول باندھا، ذوالفقار حیدر لے کر ذوالجناح پر سوار ہو کر میدان میں آنے کا ارادہ کیا۔ اتنے میں حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت بیمار تھے اور ناتوانی سے اٹھ نہ سکتے تھے، مشکل سے عصا تھامے ہوئے ضعف کے باعث لڑکھڑاتے ہوئے حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کے عرض کرنے لگے، ابا جان، میرے ہوتے ہوئے آپ کیوں تشریف لے جا رہے ہیں؟ مجھے بھی حکم دیجئے کہ میں بھی لڑ کر درجہ شہادت حاصل کر لوں اور اپنے بھائیوں سے جا ملوں۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گفتگو سن کر آپ دیدہ ہو گئے اور ارشاد فرمایا کہ اے راحت جان، تم خیمہ اہل بیت میں جا کر بیٹھو اور قصد شہادت نہ کرو۔ بیٹا، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل تمہارے جینے سے ہی باقی رہے گی اور قیامت تک منقطع نہ ہوگی۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد سن کر صاحبزادے خاموش ہو گئے۔ پھر حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نصیحت و وصیت کر کے تمام علوم ظاہری و باطنی اور راز امامت سے آگاہ فرمایا۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بنفس نفیس میدان میں تشریف لائے تو جرأت و شجاعت کے وہ جوہر دکھائے کہ ملائکہ بھی اشش کر اٹھے۔ اتنے میں ایک شخص ابن قطبہ شامی سامنے آیا اور کہنے لگا، اے حسین، تمام احباب کو ہلاک کرا چکے ہو مگر ابھی بھی لڑائی کی ہوس باقی ہے، تم اکیلے ہزاروں کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زیادہ باتیں نہ کر اور سامنے آ۔ یہ فرما کر آپ نے ایسا نعرہ شگاف بلند فرمایا کہ تمام لشکر تھرا گیا اور وہ ظالم بدحواس ہو گیا اور ہاتھ پیر نہ ہلا سکا۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار مار کر اس کا سر اڑا دیا۔ پھر فوج پر حملہ کیا اور سب بھاگنے لگے، مگر ظالموں نے اس قدر متواتر حملے کیے کہ جسم انور زخموں سے چور ہو گیا اور آپ کے گھوڑے میں بھی چلنے کی طاقت نہ رہی۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ کھڑے ہو گئے۔ ایک شخص نے بڑھ کر آپ کو تلوار ماری۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایسا جھٹکا دیا کہ اس کا ہاتھ کندھے سے جدا ہو گیا۔ آخر ان ظالموں نے دور ہی سے تیر مارنے شروع کر دیے۔
جس میں سے ایک تیر آپ کی پیشانی مبارک پر آ کر لگا۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر پر 72 زخم تلوار، نیزے اور تیروں کے آ چکے تھے، جس کے باعث آپ بہت نڈھال ہو گئے تھے اور قبلہ رو ہو کر اپنے مولا کی یاد کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک ظالم کا تیر آپ کے حلق میں آ لگا۔ اس وقت دوپہر ڈل چکی تھی اور نماز ظہر کا وقت تھا۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بھی اس صورت میں نماز ادا کی کہ گرتے ہوئے منہ قبلہ کی طرف کیا، گھوڑے پر قیام تھا، اور جب غش سے جھکے تو رکوع تھا، اور جب زمین پر گرے تو سر کے بل کہ وہ سجدہ کا مقام تھا۔ پھر شمر نے بڑھ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کا مقام سجدہ ہی میں 10 محرم 61 ہجری یوم جمعہ کو 56 سال 5 ماہ 5 یوم کی عمر شریف میں سر مبارک کو تن سے جدا کر دیا اور نیزے پر چڑھا کر یزید کے پاس بھیج دیا۔ اس معرکہ میں علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اہل بیت کے تمام مرد شہید ہو گئے۔ یہی علی بن حسین بعد میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ سر مبارک اور اہل بیت کی مستورات کا لٹا ہوا قافلہ یزید کے پاس پہنچا تو اس کے بھی آنسو نکل آئے اور عراقیوں سے کہا، اگر تم نے حسین کو قتل نہ کیا ہوتا تو میں تم سے زیادہ خوش ہوتا۔ ابن زیاد پر خدا کی لعنت ہو، اگر میں موجود ہوتا تو خدا کی قسم حسین علیہ السلام کو معاف کر دیتا، خدا ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ یزید نے اہل بیت کے ستم رسیدہ قافلے کو اپنے محل کے حرم سرائے میں اتارا اور 3 دن مہمان رکھنے کے بعد بڑی تعظیم و تکریم کے ساتھ رخصت کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں اگرچہ یزید ہرگز بری الذمہ نہیں ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس سانحہ کی زیادہ تر ذمہ داری ابن زیاد پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ یزید نے اسے بیعت لینے کا حکم دیا تھا، نہ کہ شہید کرنے کا۔